الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللہ تعالیٰ نے جو حج کا حکم نازل کیا ہے نا، تو حج کے حکم میں سورہ حج پوری نازل کی ہے، لیکن سورہ حج کے اندر حج کا کوئی بھی حکم نازل نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر صرف قیامت کے احوال ذکر کیے. آپ آ گیا جی، آپ آ گیا جی، آپ آ گیا جی، ابھی آ گیا جی. تو سارے کے سارے حج کے احوال، سارے کے سارے قیامت کے احوال ذکر کیے ہیں. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ نے سارے کے سارے قیامت کے احوال ذکر کیے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے وہ سارا کا سارا موت کا منظر ہوتا ہے، کہ جس وقت انسان مرتا ہے تو انسان کے ساتھ ایک کفن ہوتا ہے، اس کا سر ننگا ہوتا ہے اور اس کے پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں. حج بھی اسی چیز کی یاد دلاتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے اوپر دو چادریں ہوتی ہیں. ایسے ہی حج میں آتا ہے تو اس کے جسم پہ 2 چادریں ہوتی ہیں، اس کا سر ننگا ہوتا ہے، اس کے پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. اس نے بس کہا کہ یہ اوپر کا پورا پاؤں کھلا رکھو، بس اتنا پاؤں ننگا رکھو اور نیچے سے ڈھک لو تاکہ تمہیں چلنے میں آسانی ہو. حج سارا کا سارا انسان کی موت کی یاد دہانی کراتا ہے. پھر حج میں جیسے نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارى، کہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے. یہاں بھی دیکھیں کہ عورتوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. کسی کے بچے جوان ہیں، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہیں، سب کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا. یہاں پر نفس نفسی کا عالم ہے کہ دھوپ ہے یا گرمی ہے یا سردی ہے، بس کچھ بھی ہے، یا بارش ہے یا آندھی ہے، یہاں وقت گزارنا ہے. تو وہاں پر بھی ایسے ہی نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ جیسا بھی موسم ہے ویسے ہی وقت گزارنا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار ہونا ہے. جس سے یہاں پر اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ کب مغرب کا وقت ہو اور کب ہم یہاں سے چلیں. یہاں پہ ہم دوسروں سے ڈیپینڈنٹ ہیں، بس ایسے ہی ہم وہاں پر بھی اللہ کے حکم سے ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اس حج جو ہے اس کو حشر اصغر کہتے ہیں. حج کو حشر اصغر کہتے ہیں کہ جیسے حشر کے اندر لوگوں میں نفسا نفسی ہوگی، ایسے حج کے اندر بھی لوگوں میں نفسا نفسی ہوتی ہے. تو یہ ایک موت کی یاد دلاتا ہے، قیامت کی یاد دلاتا ہے. جو حج ہے کہ سب ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، قیامت کے دن بھی سب ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. تو یہ معاملہ ہے اور یہ حالات قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ جو مبارک مقام ہے، یہ مبارک مقام یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبولیت توبہ کی جگہ ہے. یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، شیطان کے وسوسے میں آ گئے تھے. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی اور ثبت کر دیا کہ یہاں پر میں سب کی توبہ قبول کروں گا. اور پھر جو قیامت قائم ہوگی وہ بھی اسی میدان میں قائم ہوگی. لہذا آج ہم اس میدان کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. اس میدان کو گواہ بنا کے اس کے ذرے ذرے کو گواہ بنائیں گے. یہ میدان اللہ کے عرش کا مرکز ہوگا. یہیں پر اللہ کا عرش اتارا جائے گا. یہیں پر اللہ لوگوں کو پردے میں بلائیں گے. یہیں پر اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب کتاب لیں گے. یہیں پر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے گناہوں کے اوپر عقوبت ہوگی. ان کو پکڑیں گے، کچھ اوپر لیے جائیں گے، کچھ نیچے لیے جائیں گے. تو اس طرح کے حالات اسی میدان میں ہوں گے. تو میدان قیامت اللہ کے تخت کے اترنے کی جگہ، جہنم کے آنے کی جگہ اور جنت کے آنے کی جگہ یہ میدان ہے. تو آج اسی میدان کو ہم گواہ بنا رہے ہیں
اسی میدان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیچھے گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. آگے آنے کے بارے میں، آگے جو حالات آنے ہیں اس کے بارے میں ہم اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے عافیت کی درخواست کریں گے کہ اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں آزمائش لکھی ہے، تکلیف لکھی ہے تو اللہ اس کو دور کر دے اور پرانے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ مانگنے کی جگہ ہے، یہاں آنسو اونڈیلے جاتے ہیں. تو جو عمر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ یہاں پر آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں گناہ تشتب العورات، کہ یہاں پر گناہ، یہاں پر آنسوؤں کو اونڈیلنا چاہیے، یہاں پر اس کثرت سے آنسو بہانے چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام آئے تھے، یہ وہ مقام ہے جس جگہ پر لاکھوں انبیاء آئے تھے اور تمام کے تمام انبیاء نے یہ جگہ دیکھی ہے. تمام کے تمام انبیاء کو ان پہاڑوں نے دیکھا ہے جو پہاڑ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم آج میدان کے بالکل آگے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پیچھے 24 لاکھ کا مجمع ہے یا 25 لاکھ کا مجمع ہے جو سارے کے سارے اللہ کے سامنے اشک بہار ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کی آؤ فغاں کی وجہ سے اللہ ان سب کا حج قبول کر لے. امام علی ابن ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حج پر آیا تو میں نے خواب دیکھا کہ جب میں عرفات کے راستے میں آ رہا تھا تو میں سو گیا. میں نے خواب دیکھا تو 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتیں یہ کر رہے تھے کہ اس سال 7 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے اور اس میں سے اللہ نے کسی کا حج بھی قبول نہیں کیا. کہنے لگا میں بہت پریشان ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا. کہنے لگا پھر میں آیا میدان عرفات میں اور یہاں پر سویا تو پھر مجھے خواب آیا. وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اس کے اندر صرف 7 لوگوں کا حج قبول کیا، باقی کسی کا حج قبول نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالی نے دل میں القاء فرمایا کہ علی فکر نہ کرو، ہم نے ان 7 کی وجہ سے 7 لاکھ کا حج قبول کیا ہے. تو نہ جانے کس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بقیہ دعاؤں کو قبول فرما لے، نہ جانے کس مناجات کی وجہ سے، نہ جانے کس کی آمین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی دعاؤں کو قبول کر لے. اس ذوق کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یہ قبولیت کا وہ خاص وقت ہے کہ جو وقت زندگی میں دوبارہ نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رحمتیں عرفات کے میدان میں نازل ہوتی ہیں، یہ رحمتیں بس غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھیں. غزوہ بدر کے بعد یہ رحمتیں دوبارہ نازل نہیں ہوئی. لہذا یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت امڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، کون ہے جو مجھ سے دنیا کی حاجات کا سوال کرے. اور یوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دینے کو تیار بیٹھا ہوں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص یہاں پہ مغفرت مانگتا ہے تو خرجت قیوم ولدت امہ، کہ وہ یہاں سے ایسے پاک باز ہو کے نکلتا ہے گناہوں سے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اس کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی کی چوری کی ہے تو چوری کا مال واپس کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ دوسرے کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اگر کسی کا کوئی قصور کیا ہے اس قصور کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، وہ دوسرے کا حق اگر مارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ فرائض ساکت نہیں ہوتے. اگر پیچھے فرض نمازیں قضا ہیں تو فرض نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر روزے قضا ہیں تو روزوں کا قضا کرنا ضروری ہے، روزوں کا ادا کرنا ضروری ہے. صرف معافی مانگ لینے سے روزوں کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن قضا روزے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسی قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایسے ہی اگر بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے، وراثت کے اندر کسی کا حق مارا ہے تو وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی اللہ سے معافی مانگے، لیکن اگر اس کے ذمے کسی کے فرائض ہیں، اگر اس کے ذمے واجبات ہیں، تو جب تک وہ ان واجبات کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہے. فرائض کی معافی نہیں ہے، واجبات کی معافی نہیں ہے. یہاں پہ توبہ کر لی، نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گی، اگر اس سے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، پچھلی کا گناہ معاف ہو گیا.
آگے نماز ادا کرنی پڑے گی. اب پہلے توبہ کر لی، اللہ جی آج کے بعد پردہ کروں گی، تو پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہ آگے جا کے پردہ ہی نہیں کرنا، آگے جا کے نامحرم کے ساتھ گپ شپ لڑا رہی ہیں، نامحرم کے سامنے بہنوئی کے سامنے بیٹھ رہی ہیں، دیور کے سامنے بیٹھ رہی ہیں، ان سے بات چیت کر رہی ہیں. حدیث میں تو آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحم الموت، کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہوتا ہے، بہنوئی تو اپنی سالی کے لیے موت ہوتا ہے. اور یہ کہہ رہی ہے جی مجھے تو بہنوئی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے تو چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، پھوپھا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ان سب سے شریعت میں پردہ ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او بني ابنائهن او بني اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن. یہ بڑی تفصیلی حکم دیے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ شریعت ہم کھلونا بنا لے کے آج ہم نے معافی مانگ لی جناب پچھلے معاف اب آگے ریویو کرو جناب. یہ نہیں ہے، شریعت کا کھلواڑ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ میدان عرفہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگ لی اب جناب ہم دوبارہ سے کریں گے. کسی کا حق مارا ہوا ہے تو حق ادا کرنا ضروری ہے. یہاں سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کسی کا حق مارا ہے تو ادا کروں گا. آج کے بعد گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہے. ابھی ذہن میں ہے کہ فلاں جگہ جا کے گناہ پھر کرنا ہے اور یہاں پہ توبہ کر رہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ شریعت کوئی کھلواڑ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نیت کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ ہم اس خاص مقام پر آئے ہیں جہاں پر اللہ اپنی رحمت خاصہ سے دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر رحمت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنی ذات کے ساتھ اس میدان کو دیکھ رہے ہیں اور اس میدان میں اٹھنے والے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میدان میں اٹھنے والے کلمات کو دیکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ نیت کر کے، یہ تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دینے والے ہیں. اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے، اللہ سے عافیت بھی مانگنی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اپنی بھی معافی مانگنی ہے. جنہوں نے آپ کو وکیل بنایا ہے، جنہوں نے ہم سب کو وکیل بنایا ہے، ان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. ہم ان کے امین ہیں، ان کی دعائیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، تیری ذات بہت بڑی ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اپنے سارے عالم پر رحمت کو نازل کرنے والا ہے، تو ساری کائنات سے محبت کرنے والا ہے، تو ساری کائنات کو روزی دینے والا ہے. تو رزاق ہے، تو فتاح ہے، تو علیم ہے، تو قابض ہے، تو باسط ہے، تو قابض ہے، تو رافع ہے، تو معز ہے، تو مذل ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو حکم ہے، تو عدل ہے، تو بصیر ہے. اے اللہ، اے غفار الذنوب، اے ستار الذنوب، اے ستار العیوب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے ستار الذنوب، بہت گناہ کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر کے آئے، تیری رحمت کو للکار رہے ہیں، تیری بخشش کو للکار رہے ہیں. اے اللہ، آج اپنی اس رحمت کا جواب دے دیجیے، آج اپنی مغفرت کا جواب دے دیجیے. آج اعلان فرما دیجیے، اس میدان میں اٹھنے والے جتنے ہاتھ ہیں میں کسی کو رد نہیں کر رہا. اللہ اس میدان میں اٹھنے والے ہاتھوں کو مردود نہ فرمائیے. اے مالک، تو نے خود وعدہ کیا ہے اس میدان میں آ کے مجھ سے جو مانگو گے دے دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا. ہم تجھ سے اپنی آخرت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں آخرت میں رسوا نہ کیجیے ہو اللہ، ہمیں آخرت میں رسوا نہ کیجیے ہو اللہ، ہمیں آخرت میں رسوا نہ کیجیے ہو.
اللہ ہمیں آخرت میں رسوا ہونے سے بچا لے. تجھے تیرے حبیب کا صدقہ ہے، تجھے تیرے پروردگار ہونے کی قسم ہے. تو نے آسمانوں کی لگاموں کو تھاما ہے، تو نے ہواؤں کی لگاموں کو تھاما ہے، تو نے بادلوں کی لگامیں پکڑ رکھی ہیں، تو نے سمندروں کو روکا ہوا ہے. اللہ 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 اپنی رحمت کو مت روکیے، اپنی رحمت کو مت روکیے. ہمارے اوپر اپنی رحمت کو مسلط فرما دیجیے، اپنی رحم کی چادر ہم پہ پھیلا دیجیے. آج فیصلہ کر لیجیے اس مبارک میدان میں، اس مبارک گھڑی کے اندر جو لوگ بھی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میں سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. ہم سب کو مجرموں کی فہرست سے نکال دے، ہم سب کو مجرموں کی فہرست سے نکال دے، اپنے پیاروں کی فہرست میں شامل فرما دے، اپنے پیاروں میں ہم سب کو شامل کر دے. اللہ ہماری شکل نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، نہ مانگنا آتا ہے، نہ کہنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ دل میں تڑپ ہے، نہ آنکھ میں غم ہے، نہ دل میں کوئی کسک ہے. اللہ لیکن تو ہے، لیکن تیری ذات ہے، تیری ذات ہے جو کہ دینے والی ہے، تیری ذات ہے. یا من لا تراہ العیون، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون. اے وہ ذات جو ہمارے دلوں میں بیٹھتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. یہ میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہاں پر میدان عرفات میں اٹھنے والے سارے حاجیوں کی دعاؤں کو قبول کر لے. اے اللہ ہماری مغفرت کی دعا کو قبول کر لے. اے اللہ جنت کے کونے میں ہمیں جگہ دے دینا، جنتیوں کا نوکر بنا کے جگہ دے دینا. لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی. اس میدان کی تھوڑی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تیری قیامت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ تیرے حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کو کمزور ہے، بہت کمزور ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہمیں کوئی زور نہیں ہے، ہمیں کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تیرے قدموں میں سر رکھتے ہیں. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، تجھے ناراض کر کے گزاری ہے، تیرے حبیب کی زندگی کو ٹکرا کے گزاری ہے، تیرے احکامات کو ٹوکر ماری ہے. ہم قبول کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں. لیکن تو نے آج تک ہمیں روزی دی ہے، تو نے آج تک ہماری زندگی کی سانسیں بند نہ کی. اے اللہ تو نے آج تک زندگی کی سانسیں بند نہیں کی. اے اللہ تو نے آج تک زندگی میں فالج نہیں گرایا، تو نے آج تک گردوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، تو نے آج تک دل کو خراب نہیں کیا. تو نے پھر بھی اتنے گناہوں کے ساتھ ہمیں میدان اس مبارک میدان میں بلا لی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ ہم اعتراف کر رہے ہیں، تیرے قدموں میں سر رکھ رہے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. ہمیں قیامت کے دن بھی معاف کر دینا، آج کے دن بھی معاف کر دینا. ہمیں دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائیے، دوسروں کی خدمت کرنے والا بنائیے. دلوں کے بغض اور عداوت کو دھو دیجیے. دلوں میں بغض بھرے ہوئے ہیں، دل نفرت سے اٹے ہوئے ہیں. کوئی اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، کوئی اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، عورت اپنی ساس سے نفرت کرتی ہے، ساس اپنی بہو سے نفرت کرتی ہے.
نہ جانے یہ دل کب دھلیں گے، نہ جانے یہ دل کیسے دھلیں گے. نہ ہمارے مزاج میں اظہار ہے، نہ ہمارے مزاج میں محبت ہے، نہ ہمارے مزاج میں برداشت. ارے کچھ بھی تو نہیں ہے، پھر کیا پیش کریں تجھے؟ لیکن ایک چیز ہے کہ تجھے تیری رحمت تو پیش کر سکتے ہیں. اللہ آپ نے خود ہی کہا لقد سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور غصے میں دور ہوئی تو میری رحمت جیت گئی تھی. اللہ آج اپنی رحمت کو جتا دیجیے، آج اپنی رحمت کو جتا دیجیے، آج اپنی رحمت کو جتا دیجیے. یہ فرشتے ہم پہ ہنسے تھے نا، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ دنیا میں فساد کریں گے، آپس میں جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. اللہ یہ فساد ہم نے کیا، اللہ یہ فساد ہم نے کیا. ویسفک الدماء، ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کے جذبات کا خون بہا دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے احساسات کا خون بہایا ہے. یہاں پر دنیا کے اندر مسلمانوں نے کافروں پہ ظلم کیے، کافروں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے، یسفک الدماء بھی ہوا. لیکن انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم صرف تیری تسبیح نہیں کرتے، ہم تجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں. تو نے یہی کہا تھا نا تجھے معافی مانگنے والے چاہیے، تو نے یہی کہا تھا تجھے ندامت والے چاہیے، تو نے یہی کہا تھا تجھے آنسو بہانے والے چاہیے. اللہ ہم فرشتوں سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں، ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں، ہم ندامت بھی دے رہے ہیں، ہم اعتراف قصور بھی کر رہے ہیں، ہم معافی بھی مانگ رہے ہیں. اللہ یہ چیزیں فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، تیرے بندے تیرے قدموں میں اعتراف قصور کے ساتھ سر رکھ رہے ہیں. اللہ ہماری معافی کا فیصلہ فرما دے. اللہ قیامت کے دن ہمیں مجرموں میں سے نہ اٹھائیو، قیامت کے دن ہمیں مجرموں سے نہ اٹھائیو، قیامت کے دن ہمیں مجرموں میں مت اٹھانا. اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، اللہ پتہ نہیں کیوں کہہ دیا، ہم تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہماری بخشش بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ لیکن انہوں نے مجھے اور ہمیں دیکھ کر دعاؤں کا نہیں کہا، انہوں نے اس میدان کو دیکھا تھا جہاں آپ اپنی تجلی ڈالتے ہیں، انہوں نے عرفات کو دیکھا تھا، انہوں نے منی کو دیکھا تھا، انہوں نے مجھے اور ہمیں نہیں دیکھا. اللہ اس میدان میں بیٹھ کے ہم ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تو ان کی عادت کو جانتا ہے، ہم ان کی عادت کو نہیں جانتے، تو ان کی دعائیں جانتا ہے، ہم ان سب کی دعائیں نہیں جانتے. اللہ جانتے بھی ہیں تو زبان سے سب کا نام نہیں لے سکتے. اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو ان کی حاجتوں کو جانتا ہے نا. وہ کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی ایران میں، کوئی توران میں، کوئی امریکہ میں، کوئی فرانس میں، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، یہ دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہے. اللہ سب کی بگڑی بنا دیجئے. ان کو احساس نہیں ہے، کوئی بات نہیں. عمر کو بھی تو احساس نہیں تھا، وہ بھی تو تلوار لے کے نکل آئے تھے. اللہ اگر ان کو احساس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیری رحمت تو آدمیوں کے پیچھے بھاگتی ہے. آج اس رحمت کا منظر ہم کو دکھا دے. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا، اللہ ان سب کی سن لیجئے، اللہ ان سب کی سن لیجئے، ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لینا، ان سب کی حاجات کو قبول کر لینا. جو کہا ہے وہ بھی قبول کر لے، جو نہیں کہا وہ بھی قبول کر لے. جنہوں نے کہا ہے ان کی بھی سن لے، جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی سن لے. اے مالک کل کائنات، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہمارے حال پر رحم کر دے. ہم تو اس سے آج یہاں اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے مانگ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا، جو ہم سے امید وابستہ رکھتے ہیں. آپ نے اپنے حبیب سے کہلوایا تھا ان اسرات دعا اجابتن غائب للغائب، کہ دعا جو غائب کی دعا غائب کے لیے کی جائے، آپ بہت جلدی سن لیتے ہیں. اللہ جی
جن مریضوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے، جن مریضوں کے والدین نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ ان سب کی دعائیں سن لیجئے، ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ ہم سارے روحانی بیمار ہیں، ہم میں سے بہت سے جسمانی بیمار ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ سب کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کوئی گردے کا مریض ہے، اللہ کوئی دل کا مریض ہے، کوئی پھیپھڑوں کا، کوئی سانس کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کی ٹانگوں میں تکلیف ہے، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو پیٹ کی تکلیف ہے، کسی کو آنت کی تکلیف ہے، کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، کسی کو چلنے میں تکلیف ہے، کسی کو بیٹھنے میں، کسی کو سونے میں تکلیف ہے، کسی کو کینسر کا مرض ہے، کسی کی آنکھوں میں مرض ہے، کسی کی کانوں میں تکلیف ہے، کسی کے سر میں تکلیف ہے، اللہ کسی کے خون کا کینسر ہے، کسی کو سینے کا کینسر ہے، اللہ کسی کو منہ کا کینسر ہے، کسی کو آنکھ کا کینسر ہے، اللہ کسی کو شوگر کا مرض ہے، اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما دے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ جو لوگ اسپتالوں میں ہیں ان کو بھی شفا دے دے، جو مریض یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی شفا دے دے۔ اللہ ہم سارے روحانی مریض ہیں، ہم سارے روحانی مریض ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی غصہ کرتا ہے، کوئی بدنظری کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی دل گندا کرتا ہے، کوئی زبان گندی کرتا ہے، کوئی آنکھ گندی کرتا ہے، کوئی اعمال گندے کرتا ہے، اے اللہ کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، اے اللہ ہم سارے روحانی مریض ہیں، اے اللہ کوئی غصے کا مریض ہے، کوئی تکبر کا مریض ہے، کوئی عناد کا مریض ہے، کوئی بغض کا مریض ہے، کوئی تانا دینے کا مریض ہے، تو اے اللہ ہم سب کے ان امراض کو دور کر دے، اللہ ہم سب کے ان امراض کو دور کر دے۔ تیرا کیا جاتا ہے؟ تیرا تو کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم نیک بن جائیں گے، ہم تیرے پیارے ہو جائیں گے تو تیرا کیا جائے گا، لیکن ہم گندوں کا کام بن جائے گا۔ نیکی کو ہمارا مزاج بنا دیجئے، نیکی کو ہمارا مزاج بنا دیجئے، گناہ کو ہمارے مزاج سے نکال دیجئے۔ اللہ جیسے تیرے نبی نے کہا تھا، اللہم باعد بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ جیسے مشرق اور مغرب کے اندر فاصلہ ہے ایسے میری خطاؤں کے درمیان بھی فاصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کے درمیان بھی ایسے ہی فاصلہ فرما دیجئے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، تمام مسلمان ممالک پر رحم فرمائیے، مسلمان چاہے پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ایران کے اندر ہیں، روس میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جاپان میں ہیں، فرانس میں ہیں، اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اس کو عزتوں سے نوازیے، مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اس کو عزتوں سے نوازیے، اس کو ذلتوں سے بچائیے، اس کو تکلیف سے بچائیے، اس کو غموں سے بچائیے، اس کی معیشت کھول دیجیے، اے اللہ معیشت کھول دیجیے، رزق کی تنگی کو کھول دیجیے، اے اللہ رزق کی تنگی کو کھول دیجیے۔ ہماری مسلم امہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کے رزق کو کھول دیجیے، مسلم امہ کی معیشت کو کھول دیجیے، معیشت کھولنے کے اسباب قائم فرما دیجیے، معیشت کھولنے کے ذرائع پیدا فرما دیجیے، معیشت کھولنے کے لیے تجار پیدا فرما دیجیے، اے اللہ اتحاد نصیب فرمائیے، مسلم امہ کو اتفاق نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو آپس میں محبت نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو آپس میں الفت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کوئی مسلک کی وجہ سے لڑ رہا ہے، کوئی رنگ کی وجہ سے لڑ رہا ہے، کوئی نسل کی وجہ سے لڑ رہا ہے، اللہ آپس کی لڑائی کو ختم کر دے، اللہ آپس کی لڑائی کو ختم کر دے، آپس میں محبت قائم فرما دے، آپس کی محبت قائم فرما دے۔ اے اللہ اس امت پر رحم فرمائیے، یہ امت برباد ہو گئی آپس میں لڑ لڑ کے، کافر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اے اللہ غیر اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا رشتہ دار ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے اللہ پل صراط پہ ہمیں یاد رکھیے، پل صراط میں ہمارے آقا کا ساتھ دیجیے، جنت کے دروازے پر آقا کے ساتھ جمع کیجیے، جنت کے دروازے پر آقا کے ساتھ جمع کیجیے، جیسے آپ نے یہاں ہم سب کو جمع کیا ہے، ہمارا کوئی حصے کا حق نہیں، ہماری کوئی نیکی نہیں ہے، آپ نے اپنے فضل سے جمع کیا ہے، اللہ جی جنت کے دروازے پر بھی ایسے جمع کر دینا، جنت کے دروازے پر آقا کے پیچھے ہمیں ایسے کھڑا کر دینا کہ آقا وہاں قدم رکھے، یہاں ہمارا بھی قدم جنت میں ہو۔ اللہ وہ چھوٹا ہے، الفاظ چھوٹے ہیں، بات بہت بڑی ہے، ہمارے آقا تک ہماری یہ دعائیں پہنچا دیجئے، ہمارے آقا کا آمین ان دعاؤں کے ساتھ شامل کروا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے ڈاکٹروں پہ رحم فرمائیے، ہمارے علماء پہ رحم فرمائیے، ہمارے مساجد مدارس پہ کرم فرمائیے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ڈاکٹروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے انجینئروں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے مزدوروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے افواج کی حفاظت فرمائیے، ہمارے پولیس والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے کھلاڑیوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے درزیوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ڈرائیوروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تاجروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے دکانداروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے فنکاروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے فنکاروں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، مخدومین کی حفاظت فرمائیے، اسکولوں کالجوں کی حفاظت فرمائیے، مدرسوں یونیورسٹیوں کی حفاظت فرمائیے، علم کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، علم کو قائم رکھنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، دشمن اس طرف میلی آنکھ نہ اٹھا سکے، جو یہاں میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے اللہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیجیے، اللہ اس کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے محمد کا واسطہ، تجھے تیرے عرشوں کا واسطہ، تجھے تیرے عرش کے ملائکہ کا واسطہ، تجھے اس میدان کی مٹی کا واسطہ، تجھے میرے آقا کی قبر کی مٹی کا واسطہ، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری ساری حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خلیفہ محمد۔